ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ اس سے غافل ہرگز نہ جاننا۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قاتلان حسین اور یزید جیسے کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے۔ اگر آپ کو پانی دیا جاتا تھا، پانی کو جیسے ہی ہاتھ میں لیتے تھے زار و قطار ہونا شروع کر دیتے تھے۔ اتنا زار و قطار ہوتے تھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے تھے وہ آنسو داڑھی مبارکہ کی طرف ہو جاتے تھے۔ وہی کہہ کے روتے تھے کہ میرے بھائی ویر، میرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے میرے بابا کو 3 دن تک پیاسا رکھا اور میرے بابا کو ذبح کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب تک آپ باحیات رہے تب تک آپ کبھی ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں۔ لوگ آپ سے بار بار کہتے تھے کہ اے امام زین العابدین، اے سجاد، آپ اس بات کو بھول جائیے۔ تو امام زین العابدین تڑپ جاتے تھے، کیسے بھول جاؤں جس کے سامنے پورے خاندان کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک مدینہ منورہ کے جو قصائی لوگ تھے، گوشت بیچنے والے، اگر وہ امام زین العابدین کو دیکھ لیتے تھے کہ سجاد آ رہے ہیں تو فوراً وہ لوگ گوشت پر کپڑے کو ڈھانک دیتے تھے، چھپا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے اگر امام زین العابدین وہ گوشت کو دیکھ لیتے تھے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی علی اکبر کے گوشت کو کربلا میں کاٹا گیا تھا، اسی طرح میرے بابا کے گوشت کو کاٹ کے بکھرا گیا تھا۔ امام زین العابدین زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، مختصر یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ اس طرح روتے تھے، بار بار آپ روتے تھے۔ مختصر یہ ہے اب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید آزاد ہو گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہ بھی چڑھائی کیا۔ مدینہ منورہ یعنی مسجد نبی، مزار اقدس یعنی رسول کے روض اقدس کی بھی بے حرمتی کیا گیا، مسجد نبی کی بھی بے حرمتی کیا گیا ہے۔ پھر خانہ کعبہ مکہ پہ بھی حملہ کیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ یزید کی موت ہو گئی۔ جب یزید کی موت ہوئی ہے تو تاریخ میں بہت طرح کی تاریخ ملتی ہے کہ یزید کو ایک بہت بڑی بیماری ہو گیا تھا، جس بیماری کے بنیاد پہ وہ مر گیا ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ کوئی عیسائی لڑکی پر وہ دیوانہ ہو گیا تھا، وہ عیسائی لڑکی اسے مارا ہے۔ مختصر جو حال ہے، لیکن یزید بھی زیادہ دن حکومت نہیں کر سکا، وہ 3 سال میں دنیا سے چلا گیا، مر کے ختم ہو گیا۔ آج ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر کوفہ، عراق، شام، مصر کے لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔
اب ادھر عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر ایک امیر مختار بن عبید سقفی کھڑا ہوا. اس نے کہا میں قاتلین حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا. اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ و رسول کی لعنت ہو. پھر اس نے لوگوں سے کہا مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت حسین کے مقابلہ میں کربلا گیا تھا. لوگوں نے بتانا شروع کیا. مختار نے ایک کو قتل کرنا، سولی پہ لٹکانا شروع کر دیا. مختار نے کہا ایک دن کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا اس سے تمام مومنین ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے. لوگ سمجھ گئے کہ کل عمرو بن سعد کو قتل کیا جائے گا. مختار اپنے لشکر کو، اپنے سپاہی کو بھیجا عمرو بن سعد کے گھر کہ اسے بلا کے لاؤ. تو عمرو بن سعد کے گھر جب گیا تو وہ نہیں آیا، لیکن اپنے بیٹے حفص کو مختار کے پاس بھیج دیا. جب مختار کے پاس عمرو بن سعد کا بیٹا حفص جب پہنچا ہے تو امیر مختار پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہے؟ تو حفص کہتا ہے کہ میرے باپ اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول و معروف ہو گئے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ کونا غوث ہو گئے ہیں. تو حضرت امیر مختار نے کہا کہ اس دن وہ کونا غوث کیوں نہیں ہو گیا تھا، گھر میں کیوں نہیں چلا گیا تھا؟ کیا اسے رائے کی حکومت نہیں چاہیے؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے. وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کے اپنی کباہ میں دامن میں چھپا کے مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا. مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ تو حفص نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے. تو مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم زندہ بھی نہیں رہو گے. پھر اسے بھی قتل کرا دیا. کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے، بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. اب ذرا اور دیکھو خولی بن یزید. ارے خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا. مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا. ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا. جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو ایک کوٹھی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا. کہ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا. اس کی بیوی باہر نکل گئی اور ہاتھ سے اشارہ کر دی کہ فلاں جگہ چھپی ہوئی ہے. کیونکہ خولی کی بیوی جو تھی وہ خولی سے نفرت کرتی تھی. جس دن وہ امام حسین کے سر کو لے کر اپنے گھر آیا تھا اس دن سے خولی کی بیوی خولی سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، اس لیے کہ امام حسین کے سر کو دیکھ کر خولی کی بیوی رونا شروع کر دی تھی، اس لیے وہ محب اہل بیت تھی. جب خولی کو دیکھا گیا تو وہ ایک ٹوکری اوپر سے رکھ لیا، زمین سے چپکا ہوا ہے، اسے وہاں سے گرفتار کیا گیا. اور گرفتار کر کے جب لے کے چلنے لگا
मुख्तार के सामने, तो रास्ता ही में मुख्तार मिल गया। उन रास्ता में मिल गया उसको, और उसके हुक्म से खौली के घर वालों को बुलाकर उनके सामने शहर आम पे कत्ल किया, फिर उसे जलाया गया। जब तक उसकी लाश जलकर राख नहीं हो गई, मुख्तार खड़ा रहा। आप जरा देखो, ये तो खौली की सजा हो गई है। अब शिमर का देखो, शिमर का क्या हाल हुआ है। शिमर वो इंसान है जो करबला के मैदान में बात बनते बनते वो बात को बिगाड़ दिया था। सुलह तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बदबख्त ने उस बात को बिगाड़ दिया था। लेकिन वो जालिम भागते हुए एक गांव देहात में जाके छुप गया। मुख्तसर ये है कि मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि मैं रात में शिमर के हमरा था। मैंने उससे कहा बेहतर कि हम लोग उस जगह से रवाना हो जाए, इसलिए कि हमें यहाँ डर मालूम होता है। उसने कहा मैं 3 दिन के पहले यहाँ से नहीं जाऊंगा, और तुम्हें खौफ गलबन मुख्तार कज्जाब की वजह से है, तो तुम उससे मरूब हो गए हो। हम जहाँ ठहरे थे वहाँ रीछ बहुत ज्यादा थी, अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी और मुझे बराबर नींद नहीं आती थी। कुछ ही देर में देखते हैं कि हमारे कानों में घोड़ों की तापों की आवाज मिल रही है। मैं वहां से चला गया, अपनी आंखों के मैंने लगा, कहा कि रीछों की आवाज हरगिज नहीं हो सकती। उन्होंने पहुंचकर तकबीर की, हमारी झोपड़ी को घेरे में ले लिया। हम अपने घोड़े छोड़कर पैदल ही भागे। वो लोग शिमर पर टूट पड़ा, यानी शिमर पे टूट पड़े, और जो पुरानी चादर ओढ़े हुए था उसके बस के सफेदी चादर, यानी शिमर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे नवासे के खून से मुंह एक कोढ़ी कुत्ता मुंह डुबो रहा है। यानी शिमर को एक कोढ़ी की बीमारी थी। अगर वो कपड़ा भी पहन लेता था तो उसकी सफेदी कपड़ा के ऊपर भी जाहिर होता था। वगैरह भी नहीं पहन सका, उसके चादर कोड़े हुए नेजे से उनका मुकाबला करने लगा। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि तकबीर की आवाज के बाद हमने सुना अल्लाह ने खब्बीस को कत्ल कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काटकर लाश को कुत्तों के लिए फेंक दिया। हजरात, इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम बड़ा बुरा हुआ है। यहां तक कि हकीम बिन तुफैल ताई वो बदनसीब इंसान जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार के लिबास व असलाह पे कब्जा किया था, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीर मारा था। मुख्तार ने अब्दुल्ला इब्न कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। वो पकड़कर उसे मुख्तार की तरफ चला। हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम के पास फरियादी हुए, क्या मुख्तार से सिफारिश करके उसको छुड़ा दे। तो मुख्तार अदी के बहुत कदर क्या करता था, वो सिफारिश लेके मुख्तार के पास पहुंच गए। वह अदी के साथ इज्जत से पेश आया और उन्हें अपने पास बैठाया। अदी ने अपने आने के गज बयान की। मुख्तार ने कहा, ए अबू जरीफ, क्या आप कातलानी हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हैं? उन्होंने कहा कि हकीम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तो मुख्तार ने कहा, अच्छा तो हम उसे छोड़ देंगे।